السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ آج کا درس جس کا عنوان ہے بے صبری و بے قراری۔ اسلامی بھائیوں، انسانی صفات میں سے ایک صفت بے صبری اور بے قراری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین۔ سورہ معارج کی آیت 19 سے لے کر 22 تک، کہ بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اور جب اسے برائی لگتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب دولت ملتی ہے تو کنجوس ہو جاتا ہے، مگر جو نمازی ہے۔ جب انسان خیر اور شر حاصل کرتا ہے تو اس کے مومن ہونے اور مومن نہ ہونے کی صورت میں یہی اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جب اس کا دل ایسے ایمان سے خالی ہوتا ہے جو اس کے دل کو مطمئن کرے اور اس کا رشتہ اس کے رب سے جوڑے، تو وہ اپنی اصل فطرت بے صبری اور بے قراری اور کنجوسی کے قابو میں رہتا ہے، اور جب بے تاب ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ مصیبت اس سے دور نہیں ہوتی، اسے دور نہیں ہوگی اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشائش پیدا کرے گا اور اسے آسان بنائے گا، اور بے صبرا ہو کر افسوس ملتا ہے، اور جب خیر اور مال یا جاہ یا علم حاصل کرتا ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، اور اسے دوسروں سے روکتا ہے اور اپنے نفس اور مال کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کی ہوس اور کنجوسی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا معاملہ صرف ایمان و سدھار اور نماز ہی سے درست ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ الآیہ، یہ سورہ معارج کی 22 آیت سے لے کر کے 34 آیت تک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سدا نماز پڑھتے ہیں، جن کے مالوں میں سے سائل، فقیر اور بے نصیب کا مقررہ حصہ ہے، جو بدلے کے دن کا یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب بے خوف رہنے کا نہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور کنیزوں پر ان پر کچھ الزام نہیں، اور جو ان کے سوا چاہتے ہیں وہی حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر ثابت رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی خبرداری رکھتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، انسان کا دل جب ایمان سے خالی ہوتا ہے تو اس کی مثال ہوا کے جھونکے میں پر کی مانند ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی وجہ سے بےتاب ہو جاتا ہے اور تھوڑی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اداس، وہ بے صبرا بن کر ڈر اور خوشی اور کنجوسی کے درمیان ہچکولے کھانے لگتا ہے۔ لیکن جب اس کا دل ایمان سے آباد ہوتا ہے تو اس کا نفس مطمئن رہتا ہے، اور اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور شدت کے وقت تنگ اور مصیبت کے وقت اداس نہیں ہوتا، اور اس پر صبر کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے اور مشکل کے بعد کشائش، اور اللہ تعالی اسے اس کی مصیبت کا یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور یہ کہ جو کچھ بھی نعمت ہو وہ اللہ کی طرف سے
ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس لیے اس کا دل دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے خوشی سے اوڑھنے نہیں لگتا، بلکہ اس کا حساب کرتا ہے اور اس کی آزمائش اور ناشکری سے ڈرتا رہتا ہے۔ لہذا اس کا دل ثابت طبیعت، مطمئن اور پرسکون، اور اس کی حالت بہتر رہتی ہے۔ بے شک انسان ایمان دنیا آخرت کی ایک پائیدار سعادت ہے۔ اسلامی بھائیوں، بے شک ایمان دنیا و آخرت کی ایک پائیدار سعادت ہے، اور فسق و فجور دنیا و آخرت کی پائیدار شقاوت ہے۔ اور نماز حقیر بندے اور اس کے طاقتور و زبردست رب کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو اسے سکون و اطمینان اور طاقت و ثبات دیتی ہے، وہ بھی بلا ناغہ نماز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل وہی ہے جو برابر ہو اگرچہ کم ہو۔ اور زکوٰۃ و صدقہ مومن کے مال میں ایک واجب حصہ ہوتا ہے جسے ادا کیے بغیر اسے قرار نہیں ہوتا، اور اسے نکالتے وقت اس کو اپنی سعادت اور اپنے مال کی آلودگیوں سے صفائی سمجھتا ہے۔ اس کا یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ فقیر اور غریب کو خوش نصیب بنا رہے، اور جب بھی موقع ملے خیرات کرتا رہے۔ اور یوم جزا اور حساب پر ایمان اس کے نفس کو سکون و قرار دیتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ یہاں ایک ایسا دن ہے جس میں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کی کوئی چیز برباد نہیں جائے گی، لیکن جو شخص آخرت اور حساب کو نہیں مانتا، جب اس سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے یا کوئی اس پر غلطی کر دیتا ہے، تو اس کا دل حیرت سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محدود اور مختصر عمر کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور آخرت کی جزا کا امیدوار ہوتا ہے، وہ حساسیت کے بلند مرتبے پر ہوتا ہے، اور دنیا میں دونوں آنکھیں، دل اور حواس کھول کر چلتا ہے، اور کوئی بات منہ سے بولنے اور کوئی کام کرنے یا کوئی نگاہ اٹھانے سے ڈرتا ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بیوی اور کنیز کو چھوڑ کر کسی اور پر نہیں جاتا اور نہ دوسری عورتوں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، بے شک وہی صاف اور پاک ستھرا ہے جو اپنی صفائی کو نافرمانیوں اور گناہ کا دھبا نہیں لگاتا اور محرمات کو نہیں توڑتا۔ وہی مطمئن ہوتا ہے جس کے اعصاب پرسکون اور اس کی طبیعت خوش رہتی ہے۔ اس لیے طبیعت کا سکون ہی راحت بخش حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ سورہ روم کی 21ویں آیت ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ لہذا سکون و قرار زوجیت کے اچھے امکان میں ہوتا ہے، یہی محبت اور رحمت ہے، اور اس کے علاوہ حیوانی خواہشات اور دنیا و آخرت کا عذاب ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، یہی بہترین عادات اور سیرت کے حامل ہوتے ہیں، جو اپنی امانت کا پاس پہلے اپنے رب کی عبادت سے اور اخیر میں اپنے عیال، نوکر چاکر اور اولاد اور کان، آنکھ اور نگاہ و اعضاء کی امانتوں سے رکھتے ہیں۔ لوگوں کی امانتیں مال اور عزت و آبرو وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں
اور جو شخص ان میں خیانت کرے اس کے لیے خوف و بےقراری کا سامنا کرنے کی وعید ہے، اور جس نے ان کی حفاظت کی اس نے اپنے دین اور نفس کی حفاظت کر لی اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لی۔ شہادت پر مومن کا ثابت رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے سورہ معارج میں 33 نمبر کی آیت ہے، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر ثابت رہتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے واقم الشہادۃ للہ، سورہ طلاق کی یہ آیت ہے 2 نمبر آیت کہ اللہ کے لیے شہادت قائم کرو۔ اسلامی بھائیو، لہذا اسے ادا کرنے سے پیچھے رہ جانا اور برباد کر دینا یا چھپا دینا بہت بڑا گناہ اور زمین فساد اور معاشرتی انتشار پیدا کرنا ہے، کیونکہ حدود قائم کرنا شہادت اور عدل و انصاف کے بغیر ناممکن، اور اللہ کے لیے شہادت کو اس کی درست صورت پر ادا کیے بغیر معاشرے میں سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ نماز کا قیام ایمان اور توحید انسان کے سدھار کے لیے نہایت اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آغاز کیا اور اسی پر انتہا کی ہے۔ لہٰذا یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی اور اس کے تمام امور سدھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ سورہ مومنون کی یہ 9 سے 11 نمبر آیت تک ہے۔ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبردار بنائے اور جنت الفردوس کے وارث بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔